آج کی جدید جغرافیائی سیاست میں، جدید سیاسی نظریات اور سیاسی تصورات میں جب وطن کی بات کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد عصبیت ہے، اور جب نبوت کے الفاظ میں ہم وطن کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد امت کے ایک عضو کی ہوتی ہے کہ جس کا مقصد صرف شناخت ہے۔ لہٰذا جب اقبال وطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد قومیت کا جدید تصور نہیں ہوتا، بلکہ قرآنی تصور ہوتا ہے کہ جو انسان کی قومیتوں اور قبائل میں تقسیم کو صرف وجہ شناخت بتاتا ہے، بجائے برتری نہیں۔ یعنی صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی اپنی قومیتوں کی وجہ سے پہچانے تو جاتے ہیں، مگر یہ باعث عصبیت نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ مسلمان کسی صورت میں بھی نہ تو ایک جغرافیائی مقام پر محدود ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو فارسی، شامی، عربی، عجمی عصبیت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آباد ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے بھی بہت پیار تھا اور مکے سے محبت کرنا عین ایمان تھا، مگر مشن کے تقاضوں کے تحت مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی کہ جو بعد میں چین سے یورپ تک پھیل گئی۔ ایک نظریاتی ریاست کا بنانا اور اس سے محبت کر کے اس کی حفاظت کرنا اسلام کے تصور کے خلاف نہیں ہے۔ یہ وہ قومیت نہیں ہے کہ جس کو مغرب آج دنیا پر مسلط کرتا ہے۔ مدینے کی ریاست کی طرح کہ جس کی بنیاد ایک نظریے، ایک تصور، ایک فکر پر تھی، اقبال نے بھی پاکستان کے قیام کا تصور دیا کہ جس میں مسلمان ہندوستان کے ایک حصے کو جدا کر کے اسلام کے نام پر ایک علیحدہ ریاست کا وجود عمل میں لائیں۔ اسی بنیاد پر ہم نے ہندوستان کے مشرکوں سے الگ ہو کر پاکستان کی جانب ہجرت کی اور ایک مدینہ ثانی بنایا کہ جہاں ہم امت مسلمہ کی احیاء، اس کے عروج اور خلافت علی منہاج النبوہ کی بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اقبال یہاں واضح کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی عزت اس وقت تک تھی کہ جب تک مسلمان خلافت کی مرکزیت تلے اکٹھے تھے، اور جب سے یہ امت قومیتوں اور لسانیت کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دی گئی تو اس کے زوال اور رسوائی کا آغاز ہوا۔ بات چاہے ایک فرد کی ہو یا ایک ملک کی، ہر وہ وجود کہ جو اس امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے، اس کی بقا، وقار اور عزت امت سے وابستگی میں ہے۔ پاکستان کی تمام تر آبرو اور مقام امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے میں ہے۔ گو کہ پاکستانیت ہماری شناخت ہے، جیسا کہ حضرت بلال کی شناخت حبشہ سے تھی۔ اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں اقبال نے مزید تفصیل سے آج کے دور میں قومیت کے مسائل کو واضح کیا ہے۔ ان کے مطابق اب امت مسلمہ تقسیم ہو چکی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب امت کو اکٹھا کرنے میں بڑی محنت اور بڑا وقت لگے گا، تو اس کام کے لیے ہمیں زمینی حقائق کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ جب امت کا اتفاق تھا کہ خلافت صرف قریشی کے پاس ہی ہو سکتی ہے، یعنی خلیفہ صرف عرب قریش ہی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بنو امیہ ہوں یا بنو عباس۔ لیکن ایک دور وہ بھی آیا کہ جب قریش خلافت سنبھالنے کے قابل نہ رہے، یعنی جب عباسی خلافت تباہ و برباد ہو گئی، تو اس کے بعد اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا کہ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر خلافت کے لیے قریش ہونے کی شرط کو ہٹا دیا جائے۔ جب ہی خلافت عثمانیوں کے حوالے کر دی گئی اور ترک مسلمانوں نے کہ جو قریش نہیں تھے خلافت اسلامیہ کی ذمہ داری اٹھائی اور کئی سو سال تک امت کی عزت و آبرو کے محافظ بنے رہے۔ اس دور کے علماء نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کی تشریح کی اور اجتہاد کیا۔ اب 20ویں صدی میں چونکہ امت قومی ریاستوں میں توڑ دی گئی ہے اور ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم اسے اکٹھا کر کے دوبارہ خلافت تلے ایک امت بنا سکیں، تو کم از کم ہر مسلمان ملک سیاسی،
عسکری اور تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک مقام تک پہنچائے۔ اس کے بعد یہ سارے ممالک آپس میں مل کر مختلف اتحاد بنائے اور آہستہ آہستہ یہ امت دوبارہ خلافت کے مرکز پر جمع ہو جائے۔ آنے والے دور میں اقبال نے مسلمانوں کو ایک راہ ہدایت بتا دی ہے کہ آپ کو اس قومی ریاستوں کے تصور سے نکل کر دوبارہ امت اور ملت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ گو کہ اقبال اس تلخ حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں پر قومی ریاستوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے، 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان علاقے میں جانے کے لیے ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت پڑی ہو۔ مسلمان کے لیے صرف یہ کافی ہوتا تھا کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس کو پوری دنیا کے مسلمان علاقوں میں جانے، تجارت کرنے، رہائش رکھنے، شادیاں کرنے اور خاندانوں کو آباد کرنے کی پوری اجازت ہوا کرتی تھی۔ اب یورپی یونین کے ممالک نے بھی یہی اسلامی تصور اختیار کر لیا ہے، لیکن جب مسلمان یہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان مغربی طاقتوں کی جان نکلتی ہے، اس لیے کہ ان کو ہماری امت اور ملت کے تصور کا اندازہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک عسکری و معاشی اتحاد بنائیں گے، اپنے درمیان سرحدیں، ویزے اور پاسپورٹ ختم کر دیں گے اور خلافت کے مرکز کو دوبارہ قائم کریں گے، اور اسی سے یہ خوفزدہ ہے۔ لہٰذا لگ بھگ 57 ملکوں میں تقسیم کرنے کے بعد اب وہ امت مسلمہ کو مزید چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور نئے جغرافیے اور نئے نقشوں کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم جب پاکستان کی ریاست سے محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں تو یہ اسی نسبت سے کی جاتی ہے کہ جس طرح ہم مدینے کی ریاست سے محبت کرتے تھے۔ مسلمان ملت کا ایک مرکز تو ہوتا ہے، لیکن ہماری فکر و سوچ ایک علاقے میں محدود نہیں ہوتی۔ اپنے مرکز سے عشق ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا مقصد اور مشن یہ ہے کہ ایک جگہ مسلمان خود کو مجتمع کریں، خود کو دوبارہ منظم کریں اور اس خطے کی اسی طرح حفاظت کی جائے کہ جیسے مدینہ کی حفاظت کی جاتی تھی، اسی طرح اس پر جان و مال اور عزت و آبرو قربان کیے جائیں کہ جیسے مدینہ کی ریاست کے دفاع اور حفاظت کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ آج کے دور کے تمام مسلمان حکمرانوں، علماء اور دانشوروں پر یہ واجب ہے کہ وہ امت کو متحد کریں اور خلافت کے قیام کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتوں کو کھپا دیں۔ اس کا آغاز ریاست ہائے متحدہ اسلامیہ سے ہوگا کہ جیسے آج یورپین یونین اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط اسلامی بلاک بنانا اور پھر خلافت کا دوبارہ احیاء اقبال کا خواب اور ہمارا مشن ہے۔